بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ لفظ اختلاف سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً لڑائی، جھگڑا، انتشار، نفرت، یہ باتیں آنے لگتی ہیں۔ پوائنٹ کی بات بتاؤں، اہم بات بتاؤں کہ عربی زبان اور اردو زبان بعض الفاظ دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے فتنہ۔ اردو میں جب ہم فتنہ لفظ بولتے ہیں تو ڈائریکٹ فتنہ اور فساد، سازش، اس طرف یہ خیال ہوتا ہے، یہی معنی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن عربی میں فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ صحیح استعمال کریں تو ٹھیک ہے، انسان کے لیے غلط استعمال کیا جائے تو انسان کے نتیجے سے غلط نکلتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو یہاں فتنہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اختلاف، یہ جو لفظ اختلاف اردو میں بعض دفعہ جھگڑے کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی میں اس کی معنی ہے تبدیل ہونا، جیسے قرآن مجید میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین اور آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب یہاں پر اختلاف تبدیلی، چینجنگ کے معنی میں اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی تبدیلی، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو چیزوں کا مختلف ہونا ایک دوسرے سے یہ ایک فطری بات ہے، جیسے زبانوں کا اختلاف ہوتا ہے، رنگ و نسل، مزاج، قبائل، خاندان، پسند ناپسند اور بہت ساری چیزیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، تو یہ ایک فطری بات ہے۔ اسی طریقے سے مختلف چیزوں میں رائے کا اختلاف، پوائنٹ آف ویو، نقطۂ نظر کا اختلاف، یہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ دینی معاملات اور مسائل میں جو علمی اختلاف ہوتا ہے، یہ بھی کوئی حیرت اور اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دینی معاملات اور دینی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ایک ہی مسئلہ ہے، ایک عالم ایک بات کر رہا ہے، دوسرا عالم دوسری بات کر رہا ہے، ایک مسلک والے ایک بات بتاتے ہیں، دوسرے مسلک والے دوسری بات بتاتے ہیں۔ تو بھائی اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے اپنے علم کے مطابق علاج تجویز کیا، دوائیں لکھ کے دی، افاقہ نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوئے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، وہی مرض ہے، وہی مریض ہے، وہ دوسرا ڈاکٹر وہ دوائی اور علاج چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو بعض ڈاکٹر حضرات تھوڑے سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو کس نے دوائی لکھ کے دی ہے۔ تو اس میں کوئی پریشانی، جب ہمیں وہاں پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہر ایک اپنے علم کے مطابق وہ علاج کر رہے ہیں، اپنے علم کے مطابق نسخہ تجویز کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال، عدالت میں ایک کیس آتا ہے، 5 ججز اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں، اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اب جب وہ ساری ڈیبیٹ اور ساری دلائل فریقین کے سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں تو 3 ججز کی ایک رائے ہوتی ہے، 2 کی ایک رائے ہوتی ہے۔ فیصلے میں یہ اس طرح مختلف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سب اپنے علم کے مطابق رائے قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک ہی کمرہ عدالت ہے، وہی علم ہے جو وکلاء نے حاصل کیا ہے، وہی علم ججز نے حاصل کیا ہے، اور ساری چیزیں سیم ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو رہا ہے تو الگ الگ فیصلہ، 3 ججز کی ایک رائے ہے، 2 کی ایک رائے ہے۔ تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ کوئی پریشان ہوتا ہے، دونوں اپنے علم کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو دینی معاملات ہیں، وہاں اگر کوئی عالم، کوئی مفتی کوئی مسئلہ بتاتا ہے اور دونوں کی آراء مختلف ہے، تو اس میں آپ کو کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے،
جس عالم اور جس مفتی کے علم اور تقوی پر آپ کو اعتماد ہے آپ اس کے مطابق عمل کیجئے. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ پیچھے اس امام کے. اب یہ تو بہت آسان ہو گیا نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ امام صاحب جانیں وہ غلطی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ سارا بوجھ ان کے اوپر ہے. جیسے وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، الا بلا برگردن ملا، کہ جو بھی بلا آئے گی مولوی صاحب کے سر پر آئے گی. تو کے اوپر ہے. آپ آپس میں نہ ہمیں الجھنا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے کہ اتنا اختلاف ہے اور یہ ہے فلانا ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جس عالم اور مفتی کا علم اور تقوی پر آپ کو اعتماد ہے آپ اس پر عمل کیجئے. اللہ خیر صلی اللہ، بہت آسان طریقہ ہے. نہ آپس میں الجھنے کی اور جھگڑنے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے کہ سخت سے سخت بات بھی بہت نارمل انداز میں، بہت اچھے انداز میں کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر مسلکی معاملات میں بہت محتاط اور بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے، بہت احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کا احترام کیجیے، دلوں میں جگہ پیدا کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیے، اور اسی طرح کی گفتگو سننے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر رابطے میں رہیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.